بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام مراجع الزام اور تمام شہداء ملت کے لیے جن مومنین کے یہاں نام لکھے ہیں، جنہوں نے قبرستان میں شرکت کی، اور جس مومن نے بھی یہاں جس طرح سے بھی اپنے کسی مرحوم کے لیے شرکت کی، جس مقدار میں بھی شرکت کی، جنہوں نے یہاں کام کیا اور اس وقت دنیا میں نہیں، اور ہم سب کے آباء و اجداد کے لیے، اور خصوصاً ڈاکٹر ابرار صاحب کے جو بزرگان ہیں ان کے لیے، مرزا محمد تقی، بشیر النساء، مرزا مرتضی بیگ اور جانی بیگم، اور ہم سب کے آباء و اجداد کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. یہ ایام جو جناب سیدہ کی شہادت سے منسوب ہیں، اور پہلے بھی توجہ دلائی کہ شہادت تو اب ہوئی، لیکن جو مصائب آپ پر ڈھائے گئے وہ 28 سفر کے 2 دن کے بعد سے شروع ہوئے، یعنی دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی شروع ہو گئے. اور تقریباً 3 حملے ہوئے جناب سیدہ کے گھر پہ. اور ایک سوال کیا جا سکتا ہے اس خطبے سے ریلیٹڈ کہ جناب محسن کی شہادت کے بعد اور پسلیاں یا پسلی ٹوٹنے کے بعد اور تعزیانہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے یا اس سے پہلے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ خطبہ جو آثار نظر آتے ہیں، جو قرائن نظر آتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس واقعے سے پہلے کا ہے. تو اب ممکن ہے کوئی کہے کہ دفن کے فوراً بعد ہی گھر پہ ایک دفعہ حملہ ہوا، تو یہ حملے 3 دفعہ ہوئے. سمجھیں بیعت لینے کے لیے فوراً بعد، پھر تقریباً 2 دن کے بعد، اور پھر تقریباً 5 یا 7 دن کے بعد. اب یہ 5 یا 7 اس اعتبار سے کہ دوسرے دن کے حساب سے یا پہلے دن کے حساب سے بالآخر ایک وقفہ آیا. اسی دوران جو سب سے خطرناک کام انجام دیا گیا، کہ جو سب سے خطرناک کام تھا وہ تو یہ تھا کہ اسلام کو اس کے محور سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور اسلام کا محور کوئی نہیں تھا سوائے ذات مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک کام کیا گیا وہ یہ کہ سازش کی گئی، اور اگر اسے پولیٹیکلی دیکھا جائے تو کہا جائے کہ انفلوئنس کو بھی کم کیا گیا، سیاسی اور مذہبی،
اور جو اکنامیکل پاور تھی اس کو بھی ختم کیا گیا. تو ایک جانب امامت پہ حملہ ہوا، دوسرا اقتصادی حملہ ہوا فدق پر بھی، اس کے علاوہ بھی اور 7 زمینیں تھیں ان پر، اور اس کے علاوہ جو بھی جناب سیدہ کی کو میراث ملنی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ کہ فدق آیا میراث تھی یا یہ کہ پہلے سے ان کے ہاتھ میں تھا؟ یہ وہ زمینیں کہ جس پر جنگ نہ کی گئی ہو، جس کے حصول کے لیے تلوار نہ چڑھی ہو، گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، تو وہ خالصتاً رسول اللہ کی ہے. اب رسول اللہ اسے اللہ کی راہ میں قرابت داروں کے لیے اور مختلف امور میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ایک اعتراض جو طاہر القادری نے کیا وہ اعتراض یہ کہ یہ خیبر کی اتنی زمینیں، یہ ساری چیزیں تھیں کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ سب اپنی بیٹی کو کیسے دے سکتے ہیں وہ؟ تو جواب یہ سب تو نہیں دیا، ہم کب کہہ رہے ہیں سب دیا، ہم تو کہہ رہے ہیں فدق دیا. تو انہوں نے بڑا زوردار قسم کا ایک مغالطہ کیا. دوسرا یہ کہ جس طرح سے کہ زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم بندی ہوتی ہے اور قرآن میں اس کے مصرف لکھے ہیں، بالکل ایسے ہی فے کے بھی لکھے ہیں کہ جو مال رسول اللہ کو ملے اس کا استعمال کیا ہے، تو اس کا بھی تقریباً وہی استعمال ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایک کا تھوڑی ہوگا، سب کا ہوگا. تو کہا جائے گا وہ جو اتنا ملا ہے اس میں سے دیا ان کو. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس نے کہا ہے کہ زکوٰۃ اگر دینی ہو تو جو زکوٰۃ کے اہل بیان ہوئے ان سب کو دی جائے؟ یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے، نہ یہ کہ جب زکوٰۃ نکلے تو اتنے حصوں میں تقسیم کریں. انہوں نے جو مغالطہ کیا وہ یہ کیا کہ جب یہ فے ہے تو ان کے اتنے حصے ہیں اور یہ اتنوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اور یہ پورا کا پورا کیسے مل جائے گا؟ تو پہلا جواب یہ کہ جتنے لوگ اہل ہیں وہ اہل ہیں، نہ کہ حصے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے 1000 روپے یا فطرہ نکلتا ہے 1000 روپے، تو چاہے وہ آپ نیک کام میں لگا دیں، چاہے وہ کسی غریب مومن کو دے دیں، اس کا ختم. ضروری نہیں ہے یہ 5-6 جگہوں پہ 10 جگہوں پہ تقسیم ہو برابر برابر برابر. تو جب کہا جاتا ہے یہ تقسیم ہو اتنے قسم کے افراد میں تو یہ جملہ غلط ہے. یہ کہا جائے گا اتنی اقسام کے افراد اس کو لینے کے اہل ہیں، نہ یہ کہ اتنی اقسام کے افراد میں یہ تقسیم کیا جائے گا. تو ہر دور میں باطل کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے جو سب سے اہم چیز پوری تاریخ میں کام آئی وہ مظلومیت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا تھی. اب وہ پہلا والا سوال کہ یہ میراث تھی، نہیں یہ میراث نہیں تھی، یاد رکھیں. تو پھر کہا جائے گا میراث کیوں مانگ رہی ہیں؟ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مختلف اس میں کہ جب پتا چلا کہ جی مال مار لیا تو ایک گفتگو اس وقت ہوئی یا 2 دفعہ ہوئی یا 3 دفعہ ہوئی، اور اس وقت گفتگو ہوئی کس کے اوپر کہ یہ تو میرے ہاتھ میں تھا فدق، یہ زمینیں ہمارے ہاتھ میں تھیں. اب ہاتھ میں تھی سے کیا مانا جو ہم نے پہلی یا دوسری مجلس میں توجہ دلائی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا دم نکل جاتا ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میراث ہے؟ نہ، یہ تو اس کو دے دیا تھا. میراث وہ ہے کہ جو مرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوگا. تو جناب سیدہ کو دین کی خدمت کے لیے اب ظاہر ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک اعتراض جو اور طاہر القادری نے کیا وہ یہ کہ اتنا مال جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دے دیا. تو کہا جائے گا بیٹی کو دیا، اس بیٹی کو دیا کہ جس کی اور اس کے شوہر کی زندگی مال کے باوجود بھی فقیرانہ ہے،
اور عام بیٹی یا داماد کو نہیں دیا، ان کو دیا کہ جو ان کے بعد ان کے جانشین ہیں. اور اس بیٹی کو دیا کہ جس کی ماں نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا اسلام کے لیے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو جب ماں نے اپنا ذاتی مال جو ہے وہ اسلام پہ لگا دیا تو بیٹی جو ہے رسول کے دیے ہوئے مال کو کیا اپنی خوش گزارانی پہ لگاتی کہ قیمتی سامان خریدتی اور گھر ڈیکوریٹ کرتی کہ جناب سیدہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جناب سیدہ کے ہاتھ میں یہ باغ تھا 7 ہجری کے بعد سے، تو کیا ان کی زندگی شاہانہ ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ کے بعد شاہانہ ہو جاتی؟ اس دور میں بھی ان کا ہاتھ خالی ہوتا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی شان یہ نہیں تھی کہ پیسہ ہاتھ میں ہو اور کوئی ضرورت مند ہو. وہ امام تھے، عام انسان نہیں تھے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو جو گفتگو ہوئی ہے وہ تقریباً 3 یا 4 مرحلوں میں ہوئی ہے، جن میں سے پہلا موضوع تھا ایک بالکل الگ، اور وہ موضوع تھا فے کا. فے سے مراد کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے مجھے وہ دے دیا، وہ حوائط سبع یعنی 7 زمینیں یا باغات اور باغ فدق تھا. یہ ہمارے ہاتھ میں تھا، یہ تو ہمارا ہے. اس پہ کہا گیا کہ گواہ لاؤ. یہ جو گواہ کی بات ہے، میراث میں تھوڑی گواہ ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے گواہ کہے تھے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ اس میں الجھا دیتے ہیں لوگ کہ گواہ کی کیا ضرورت تھی اگر اپنی میراث تھی. نہیں، تو گواہ میراث کے لیے تھوڑی مانگے تھے. گواہ مانگے تھے کہ یہ باغ فدق اور حوائط سبع کیا واقعاً تمہیں تمہارے والد نے دیا ہے کہ نہیں دیا، گواہ لاؤ. مولا علی کی گواہی کو رد کیا، جناب ام ایمن کی گواہی کو رد کیا، جبکہ ان کے بارے میں آپ گواہی دے چکے تھے کئی لوگوں کے سامنے کہ یہ جنتی اور سچی ہے. جب ساری گواہیاں حتیٰ جناب سیدہ کی گواہی، جناب سیدہ کی گواہی کا جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ کس کے لیے تھا؟ میراث کے لیے؟ نہیں، میراث کے لیے نہیں تھی. جناب سیدہ کی گواہی تھی فے کے عنوان سے کہ یہ تو ہمارا ہے. جب ایک انکار کیا گواہی مانگنے سے، تو اب جناب سیدہ نے اس کو دوسری جانب سے جو ہے وہ اس کا محاصرہ کیا. وہ یہ کہ یہ باغ ان کا تو تھا نا، لاؤ میراث دو. جب میراث کی بات کی گئی تو پھر اس نے کہا نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو یا لا نورثو، دونوں طرح سے، کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے. ما ترکنا ہو صدقتاً، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. اس روایت و قصے کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ روایت تھی تو یہ اس سے بیان کرنی چاہیے تھی جس سے یہ ریلیٹڈ تھی. کس سے ریلیٹڈ تھی؟ یہ بات جناب سیدہ یہ ریلیٹڈ تھی، اور بات اشرف الانبیاء ریلیٹڈ تھی بیویوں سے اور بیٹی سے. حتیٰ مولا امیر المومنین سے نہیں تھی ریلیٹڈ، حتیٰ امام حسن امام حسین سے ریلیٹڈ تھی سیکنڈری دوسرے مرحلے میں. پہلے مرحلے میں تھی بیٹی سے اور بیویوں سے. ایک بیوی سے بھی آپ نے نقل نہیں کیا. یہ ایک نبی سے کہ جو اشرف الانبیاء ہے بعید ہے، بیٹی سے بھی نقل نہیں کیا. اور اس روایت کو نقل کرنے والا فقط ایک شخص، لہذا پھر آپ نے قرآن سے استدلال کیا. آپ اس خطبے کو ہم تیزی سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر موضوعات. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے تو 1-2 لائنیں اس کی پڑھ دیتے ہیں. وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَانْتَثَرَتِ النُّجُومُ لِمُصِيبَتِهِ وَعَكَدَتِ الْآمَالُ وَخَشِعَتِ الْجِبَالُ وَأُزِيعَ الْحَرِيمُ وَأُزِيلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ مَمَاتِهِ. اور سورج اور چاند و گہند لگ گیا، ستارے ٹوٹ گئے، امیدیں منقطع ہو گئیں، پہاڑوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، احترام کو پامال کر دیا، ہماری حرمت کو برباد کر دیا ان کی وفات پر.
یعنی جیسے یہ ہوا یہ سب کچھ ہو گیا. یہاں ہم پہنچے تھے کل تک. اب اس کے بعد فرماتی ہیں تلک واللہ نازلۃ کبریٰ مصیبۃ العظمیٰ لا مثلها نازلۃ ولا بائقۃ عاجلۃ اعلن بها کتاب اللہ فی افنیتکم. خدا کی قسم یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. نہ اس سے بڑی کوئی پہلے مشکل آئی نہ پریشانی, اور اللہ کی کتاب نے تو اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا, جس کتاب کو تم اپنے گھروں محافل میں صبح اور شام آہستہ اور بلند آواز سے اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہو. اعلن بها کتاب اللہ فی افنیتکم فی ممساکم و مسبحکم خطافا و صراخا تلاوتا و الحانا. لا قبلہ محل ولا قبلہ محل بانبیاء اللہ و رسلہ. اور یہ واقعہ وہ ہے جو اللہ کے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے. وحکم فضل وقضاؤہ حتم. اور یہ ایک حتمی فیصلہ ہے اور قطعی حکم ہے. پھر آپ ارشاد فرماتی ہیں اور تلاوت فرماتی ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات وقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں جن سے پہلے بھی اللہ کے بہت سے رسول گزر چکے ہیں, کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے. تو جو بھی ایسا کرے گا تو وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, اور خدا تو عنقریب شکر گزاروں کو ان کی جزا دے گا. اب اس کے بعد آپ فرماتی ہیں ایہن یا قیلہ, اے قیلہ کے بیٹوں. یہ قیلہ کون ہے؟ اب آپ نے مخاطب فرمایا انصار کو. انصار کون؟ جو مدینے والے. مہاجر کون؟ جو مکے والے. انصار میں دو اہم طبقات تھے, ایک خوس, ایک اوس اور ایک خزرج. یہ دو قبیلے تھے, ان میں اختلاف بھی تھا, جنگیں بھی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملا دیا, اور یہ دونوں قبیلے اوپر جا کے ایک ہو جاتے تھے. اور جہاں جا کے ایک ہوتے تھے تو وہاں ایک خاتون تھی, ان کا نام تھا قیلہ. قیلہ کی یہ نسل سے تھے. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, جیسے کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ یہ ایک فصیح و بلیغ خطبہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ سادے الفاظ کہہ دیے, بلکہ یہ بڑے محاورے اور اس کے بعد سخت الفاظ کا مجموعہ ہے. تو بجائے آپ نے کہنے کہ یا معاشر الانصار, یا یہ مثلا آپ کہتی یا مثلا ایھا الاوس والخزرج, بلکہ آپ نے کہا ایہن بنی قیلہ, اے قیلہ کے فرزندوں. احزموا تراث ابی وانتم بمرآیا منی ومسمع ومنتدى ومجمع. تم سے بعید تھا قیلہ کے فرزندوں کہ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے. البتہ جو یہاں پہ لفظ ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہو سکتا ہے ہضم کی جائے. احزموا, ہضم کی جائے, چھینی جائے. اور تم میرے سامنے کھڑے دیکھ رہے ہو, میری آنکھوں کے سامنے, بھرے مجمع میں اور محفلوں کے سامنے. تلبسکم الدعوۃ وتشملکم الخبرۃ, تم لوگوں تک میری دعوت اور خبر پہنچی ہے. ام تم ذو العدد والعدۃ والادوات والقوۃ, تمہارے پاس افرادی قوت بھی ہے اور استعداد بھی ہے, آلات بھی ہیں یعنی چیزیں بھی ہیں اور قوت بھی ہے. وعندکم السلاح والجنۃ, اور تمہارے پاس اسلحہ بھی ہے اور ڈھالیں بھی ہیں. توافیکم الدعوۃ فلا تجیبون, میں تمہیں دعوت دیتی ہوں, میری دعوت تم تک پہنچ رہی ہے لیکن تم جواب نہیں دیتے. تاتیکم الصرخۃ ولا تغیثون, اور گریے اور زاری کے ساتھ میری فریاد تم تک پہنچ رہی ہے اور تم میری مدد نہیں کرتے. انتم موصولون بالاکفاہ, جبکہ تم دشمنوں کے سامنے مقابلہ کرنے والے. معروفون بالخیر والصلاح, اور خیر و صلاح میں مشہور. نخبۃ التی انتخبت, اور برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ تھے. وخیرۃ التی اختیرت لنا اہل البیت, اور تم وہ اچھے لوگ تھے کہ جو اہل بیت کے ساتھ تھے. قاتلتم العرب, تم نے عربوں سے جنگ کی.
تحملتم الکد والعتب، اذیت اور سختیاں اٹھائیں، وناطحتم الامم، اور مختلف اقوام سے جنگیں کی، وکافحتم البحم، اور بڑے جنگجوؤں کا مقابلہ کیا، لا نبرح او تبرحون، تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم تمہارے ساتھ، نعمرکم فتأمرون، ہم نے تمہیں حکم دیا تم نے اس پر عمل کیا، حتی اذا دارت بنا رحی الاسلام، یہاں تک کہ اسلام کی چکی چلی۔ اب یہاں پر پھر جو ہے وہ محاورہ ہے کہ اسلام کی چکی چلی۔ اب چکی چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ برکتیں ہوتی ہیں۔ اسلام کی چکی چلنا یعنی اسلام ایک راہ پر گامزن ہو گیا۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسے کہ چکی میں اس کی کیل کا، اگر یہ کیل نہ ہو، اگر یہ بیچ کا ستون نہ ہو تو جیسے ہی آپ چلانے کے لیے اس پہ زور لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اوپر والا پارٹ الگ ہو جائے گا، نیچے والا پارٹ الگ ہو جائے گا، اور جو چکی کا ہدف ہے وہ ختم ہو جائے گا، چکی کا ہدف ختم ہو جائے گا، وہ گندم نہیں پیس سکے گی، وہ دو پتھر ہو جائیں گے۔ مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کے بغیر اسلام بیکار چکی کی مانند ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بغیر کیل کی چکی انہیں مبارک، ہمارے لیے ہمیں وہ چکی چاہیے، وہ اسلام چاہیے جس کا محور ہو، اور محور امامت۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا حتی اذا دارت بنا رحی الاسلام، یہاں تک کہ اسلام کی چکی چلی، وَضَرَّ حَلْبُ الْأَيَّامِ، وَضَرَّ حَرْبُ الْأَيَّامِ یہاں پر کنایا ہے کہ اب اس کو اگر ترجمہ کیا جائے پھر ہم عرض کریں کہ یہ کوئی سادی گفتگو نہیں ہے، یہ سب محاورے ہیں، بڑے بڑے جملے ہیں۔ یعنی آج بھی ممکن ہے کہ دنیا بھر کی بعض حتیٰ غیر شیعہ افراد جہاں پر عربی لٹریچر میں کام کر رہے ہوں تو وہ اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے اور اس میں توجہ دیتے ہوں گے بلا شک۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کا تعصب جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ ان چیزوں کو نقل کرتے ہیں، جملات کو لاتے ہوں گے لیکن یہ نہیں بتاتے ہوں گے جملے کس کے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پرابلم ہے لوگوں کا۔ تو آپ فرماتی ہیں در حلب الایام، اس کے کیا معنی ہے؟ ایام جمع ہے دنوں کی، جب دنوں کے پستانوں سے دودھ نکلنے لگا، کیا مراد؟ جب دن دودھ دینے لگے، کیا مراد؟ یعنی جب دن مسلمانوں کے لیے بدل گئے اور ان کے فیور میں ہو گئے، یعنی جب اچھے دن آ گئے بالفاظ دیگر۔ وَضَرَّ حَلْبُ الْأَيَّامِ، اور برکتیں فراوان ہو گئیں اور مسلمانوں کے اچھے دن آ گئے۔ وَخَضَعَتْ نَعْرَةُ الشِّرْكِ، اور شرک کا نعرہ خاموش ہو گیا۔ وَسَكَنَتْ فَوْرَةُ الْإِفْكِ، اور جھوٹ اور تہمتوں کا فوارہ جو ہے وہ ساکن ہو گیا۔ وَخَمَدَتْ نَيْرَانُ الْكُفْرِ، اور کفر کے شعلے خاموش ہو گئے۔ وَهَدَعَتْ دَعْوَةُ الْحَرْجِ، اور فتنوں کی دعوت رک گئی۔ اب یہ فتنوں کی دعوت رک گئی یعنی جتنے منافقین تھے وہ رک سے گئے تھے، یہ بعد میں دوبارہ فتنے اٹھیں اور اس کی جانب جناب سیدہ توجہ دلائیں گی۔ وَاسْتَوْسَقَ نظام الدین، اور دین کا نظام محکم ہو گیا۔ فَأَنَّا حُرَّتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ، یہاں سے جناب سیدہ نے پھر اپنا لہو و لہجہ پلٹا۔ پہلے پورے فضائل بیان کیے ہیں، یہ فضائل کون سے بیان کیے ہیں؟ حال کے نہیں، ماضی کے۔ یاد رکھیں آخرت میں دار و مدار ماضی کا نہیں ہے، اعمال ماضی کے اعمال قبول ہوں گے لیکن کیا اگر ایمان ختم ہو گیا تو آخرت کا جو ماضی کا ایمان ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایمان چاہیے بالکل فریش۔ جتنی عزاداری ہے، جتنا عبادتیں، جتنی نمازیں، سب بیکار ہو جائیں اگر ہم خدا نہ خواستہ ائمہ علیہم السلام کو ماننا چھوڑ دیں۔ بعد میں ہم جو ہیں روز محشر کہیں کہ ہماری نمازیں، اس کو کوئی نماز نہیں۔
ہمارے گریہ وزاری عزاداری نہ کچھ نہیں، ایمان پہ دار و مدار ہے۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی تھیں یہ سابقہ ان کی جو کیفیات تھیں، ایکٹیویٹیز تھیں، وہ بیان کی، تم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ اب کیا ہوا؟ استوثق نظام الدین، اب جب دین محکم ہو گیا، اور پہلے بیان فرما چکی کہ ہمارے بابا بھی دنیا سے جا چکی ہیں، اس کے بعد یہ مصائب کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ فَأَنَّا حِرْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ، پھر تم ایمان کے بعد کیوں سرگردان ہو گئے ہو دوبارہ؟ اب دوبارہ پلٹ گئے وہیں پر۔ وَنَكَسْتُمْ بَعْدَ الْأَقْدَامِ، اور کیوں تم دوبارہ عقل نشینی کر رہے ہو پیش قدمی کے بعد؟ بڑھے تھے آگے، اب واپس پلٹ رہے ہو۔ وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور تم نے اب شرک کیا ہے ایمان کے بعد۔ بوسن، البتہ یہ مخاطب ہے انصار سے، یاد رکھیں، وہ اس فرض سے نہیں ہے مخاطب۔ بوسن لقوم نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم، ویل ہے اس گروہ پر کہ جو اپنی قسموں کو توڑ دیں عہد و پیما کے بعد۔ پھر آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کی تلاوت فرمائی، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدعوکم اول مرۃ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم اس قوم سے جہاد نہیں کرو گے جس نے اپنے عہد و پیما کو توڑ دیا؟ اب ایک طرح سے انصار کی ذمہ داری بتا رہی ہیں اس آیت کی اس میں، آیت کے حکم کے صورت میں۔ کیا تم اس قوم سے جہاد نہیں کرو گے جس نے اپنے عہد و پیما کو توڑ دیا اور رسول کو وطن سے نکال دینے کا ارادہ کیا، اور تم پر مظالم کی پہل بھی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس جان لو کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب پھر ان کیفیات کو بیان فرماتی ہیں، الا قد ادری ان قد اخلدتم الی الحفظ، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو۔ وابعدتم من هو احق بالبسط والقبض، یہاں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن پھر ہم فرمائیں ارشاد، اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ انتہائی فصیح و بلیغ یہاں پر جملے ہیں۔ یہاں پر وہ سادی گفتگو نہیں تھی کہ تم نے جو ہے وہ علی کو کیوں چھوڑ دیا، یہ ایک سادہ جملہ ہو گیا، تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے۔ یہاں پر فرماتی ہیں ابدتم من هو احق بالبسط والقبض، اور جو بسط و قبض میں یعنی امور سیاسی میں اور نظام کو چلانے میں اور اتار اور چڑھاؤ میں، قبض و بسط کہتے ہیں اتار چڑھاؤ، دن رات، جیسے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، یہ ایک محاورہ ہے، بالکل ایسی قبض و بسط یعنی سیاسی امور چلانے والا، نظام کو چلانے والا، کہ تم لوگ دور ہو گئے اس سے کہ جو اسلام کے نظام کو چلانے میں سب سے زیادہ حق رکھتا تھا۔ یہ لفظ اسلام نہیں ہے لیکن مراد یہ ہے۔ وَخَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ، اور تم اپنے لیے راحت کی زندگی کو اختیار کرنے لگے۔ وَنَجَوْتُمْ بِالضَّيْقِ مِنَ السَّعَةِ، اور تنگ دستی سے نکل کر توانگری حاصل کر لی۔ فَمَجَجْتُمْ مَا وَعَيْتُمْ، جو تم نے سنبھالا تھا اسے بکھیر کے ضائع کر دیا، یعنی تم نے کچھ لیا تھا، کیا مراد ہے یہاں پر؟ ایمان لیا، ضائع کر دیا اسے۔ پھر اس کے بعد اور فرماتی ہیں وَدَسَعْتُمْ الَّذِي تَصَبَّغْتُمْ، اور جو کچھ تم نے نگلا تھا اسے اگل دیا۔ اور یہاں پر آپ نے وہی توجہ دکھائی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یاد رکھیں کہ ایمان یہ خود ایک گفتگو ہے، خود شیطان کے بارے میں ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں شیطان بڑا مومن تھا، نہ ایسا نہیں ہے، بالکل غلط ہے نظریہ۔ شیطان عبادت گزار تھا۔ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت یہ لائٹ روشن ہے، امکان نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ لائٹ روشن اور ہم کہیں کہ نہیں روشن نہیں ہے۔ یقین محکم ہے۔ ہاں آپ نے کہا کمرے میں جو ہے وہ چیز رکھی ہے، تو جب تک آپ کی بات کو مانا تو مانا، بعد میں شک کر دیا۔
تو ایمان یاد رکھیں کبھی بھی ایمان ضائع نہیں ہوتا. جو ایمان کے بلند ترین مقام پر فائز ہو جاتا ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے، پھر ایمان کے عمل میں پیچھے آ جاتا ہے. یا یہ کہ پہلے سے ہی اس کو یقین ہی نہیں تھا. مثال کے طور پر کہ کسی کو اللہ کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کو پہلے یقین ہی نہیں تھا جو شک ہوا ہے. تو شیطان کے بارے میں خود ہماری روایتوں میں ہے کہ اسے یقین نہیں تھا، عبادت کرتا تھا. لہٰذا آپ دیکھیں اس کا ذکر عبادت کا ہے روایتوں میں کہ اس نے اتنے اتنے بڑے سجدے کیے. اس کا ذکر یقین محکم کا نہیں ہے، اس کا ذکر جو ہے ایمان کامل کے عنوان سے نہیں ہے کہ مومن کامل تھا. وہ عبادت کرتا تھا، عبادت کرتا تھا. عبادت ضائع ہو گئی کب؟ کہ جب شک کیا. تو آپ فرماتی ہیں وَدَسَعْتُمُ الَّذِي تَصَبَّغْتُمْ، اور جو تم نے نگلا تھا وہ اگل دیا. یعنی تمہارے ایمان تمہارے گوشت کا حصہ بنا ہی نہیں تھا. مثال کے طور پر اگر ہم نے کچھ کھایا اور کھانے کے بعد وہ ہمارے جسم کا حصہ بن گیا، اس کو ہم الٹی نہیں کر سکتے. تو یہ تمہارے فقط گیا تھا، وہ نکل گیا، تمہارے خمیر کا حصہ نہیں بنا تھا ابھی تک. یہ پھر آپ نے تلاوت فرمائی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 کی، وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام بسنے والے بھی کافر ہو جائیں تو بھی اللہ بے نیاز، اللہ کافر ہو جائیں تو بھی اللہ بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اگر تم لوگ نے الٹی کری دی ہے، جو تھوڑا بہت دین تمہارے اندر گیا تھا، تمہارے جس ایمان کا حصہ تو بنا نہیں تھا، وہ تم نے نکال ہی دیا، تو تم سے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. الا قد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم، اور یاد رکھو کہ جو کچھ میں نے کہا وہ معرفت سے کہا کہ جو میں جانتی ہوں کہ جو دھوکہ دہی تمہارا خمیر بن گئی ہے. والغدرة التي استشعرتها قلوبكم. اب یہاں پر بھی سخت ایک موضوع ہے لیکن وہ محاورے کی صورت میں. استشعرتها یعنی بال نکل آئے یا اون نکل آیا ہے. کس کے اوپر؟ تمہارے دلوں کے اوپر. اور یہ خود ایک کنایا ہے کہ دلوں کے اوپر بال نکل آئیں، اون چڑھ گئے، بال نکل آئیں. کس چیز کے؟ دھوکے کے، غداری کے. اور دھوکہ تمہارے دلوں کے تقریباً یہی معنی ہے کہ دھوکے نے تمہارے دلوں پر، دھوکے کے ذریعے دھوکہ جو ہے تمہارے دلوں پر بال اور اون بن کے چھا گیا ہے. یعنی اب تمہارا دل جو ہے دل نہیں رہا ہے، اس کے اوپر بال آ چکے ہیں دھوکے کے. ولیکن فیضۃ النفس ونقشۃ الغیظ وخورۃ القناۃ وبسط الصدر وتقدمۃ الحجۃ. لیکن یہ جو میں نے کہا یہ دل کی ایک آواز اور صدا تھی، غم و غصے کی آہ تھی، اور اتمام حجت کے لیے کیا میں نے. فَدُونَكُمُوهَا فَقَبْتُبُوهَا دَبْرَةَ الزَّهْرِ. اب یہاں پر پھر کنایا ہے، جاؤ لے جاؤ. کس کو لے جاؤ؟ اس سواری کو لے جاؤ. کون سی سواری؟ جو تم نے چھینی ہے. اب انہیں مخاطب فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ. کنایا ہے یعنی اس سواری کو یا اونٹ کو، جو بھی ہے سواری کو لے جاؤ. جاؤ میں نے چھوڑا تمہیں، اس کو لے جاؤ. لیکن کیا ہے اس سواری کا حال کیا ہے؟ دبرۃ الزہر. اس کی اور اس کو اچھی طرح سے باندھ لو. اس کو لے جاؤ اچھی طرح سے باندھ لو. لیکن یاد رکھو اس کی پیٹھ جو ہے وہ زخمی ہے، چلے گا نہیں کام تمہارا. وَنَقِبَتِ الْخَفِّ، اور اس کے پاؤں میں زخم ہے، لنگڑی ہے یہ سواری. وَبَاقِيَةُ الْآرِ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کا ننگ و آر ہوگا تمہارے لیے، ہمیشہ کا ننگ و آر ہوگا تمہارے لیے. موسومتاً بغضب الجبار،
اب وسم کہتے ہیں نشان لگانے کو. یہ پہلے بھی ایک دفعہ خطبے میں اسی قسم کا موضوع آیا تھا کہ ہر آدمی، جیسے کہ آج کل بھی گھوڑوں کے نشان لگایا جاتا ہے، گھوڑے کے نشان لگا دیا تو یہ پتہ چل گیا کس کا گھوڑا ہے. تو سابقہ دور میں بھی لوگ اپنے خاص ان کے نشان ہوتے تھے جو اس پہ لگاتے تھے، اونٹوں پہ، رانوں پہ، ادھر ادھر، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سانچا سا گرم کیا اور لگا دیا، اس کو کہتے ہیں وسم. تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو سواری ہے اس کے اوپر نشان لگا ہوا ہے کس کا؟ موسومتاً بغضب الجبار، اللہ جبار کے غضب کا نشان لگا ہوا ہے اس پہ، تم نے جس سے تم نے غصب کیا ہے. شناء الابد، ہمیشہ کی بدنامی ہے یہ تمہارے لیے. موصولتاً بنار اللہ موقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اور اللہ کی اس آگ سے یہ سواری متصل ہے. کون سی آگ سے؟ جو اللہ نے بھڑکائی ہے. فبعین اللہ ما تفعلون ما تعملون، اور یاد رکھو جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 227. ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹائے جائیں گے. پھر آپ فرماتی ہیں بالکل آخری نصیحت، انا ابنۃ نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں اس نذیر کی بیٹی ہوں کہ جس نے تمہیں شدید عذاب سے ڈرایا تھا. اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، یہ بھی آیت سورہ ہود کی آخری حصہ ہے. تم اپنی جگہ پر کام کرو، ہم اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. وانتظروا انا منتظرون، اور پھر انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہاں پر یہ خطبہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد کے بھی بعض حصے ہیں. تو پھر اس شخص نے جواب دیا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کی کہ نہیں ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، سب کچھ ہے، وہ سیاسی جملے. لیکن اسی وقت ایک جعلی حکم بھی بیان کیا کہ جس کے بعد جناب سیدہ نے کہا کہ یہ میرے باپ پر تہمت نہ لگاؤ. وہ قرآن کو جانتے تھے اور خود ان کی ذمہ داری بھی تھی قرآن پہ عمل کریں. یاد رکھیں، خود رسول اللہ پر، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ شاید قرآن سے بری ہے نا، رسول اللہ پر بھی قرآن کی اتباع واجب ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. مولا علی پر بھی قرآن کی اتباع واجب ہے. نہ رسول اللہ چھوٹے ہوئے قرآن کی اطاعت سے، نہ مولا امیر المومنین، نہ جناب سیدہ. حتیٰ رسول اللہ پر قرآن کی اطاعت واجب ہے. کیوں؟ کہ قرآن کو ہم کتاب نہ سمجھیں، کوئی چھپی ہوئی چیز. قرآن یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ اور تمام انبیاء اور تمام مخلوقات اور تمام سیارے اور تمام ستارے اور تمام یہ کائنات کی جس کی کسی حد و حدود کا اب تک کوئی حساب نہیں لگا سکا، اس کا مالک ہے. اس کا حکم یہ قرآن مجید ہے. یہ حکم حتیٰ رسول اللہ پہ نافذ ہے. تو آپ فرماتی ہیں وہ بھی اسی قرآن پہ عمل کرتے تھے. تو جناب سیدہ کا ایک مرحلہ تھا میراث طلب، فے طلب کرنا. اگلا مرحلہ تھا یہ میراث طلب کرنا، اور بعد میں ایک مرحلہ آیا کہ پھر کہا چلا خمس دو. آخر وقت تک لے کے گئی ہیں. یہ ہو گیا نا، وہ مال ہو گیا، اللہ کا مال ہے تو اللہ کا مال ہے اس میں سے دو. اچھا اگر فے نہیں ہے، خمس ہے، اس میں سے دو. رسول کے قرابت داروں کو جو حق ہے دو. لیکن کسی چیز کو نہ انہیں ماننا تھا نہ مانا. وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے جو سیاسی چال تھی وہ یہ کہ مولا امیر المومنین کی مرکزیت کو ختم کیا جائے اور اکنامیکلی اور فائنینشلی اہل بیت کو ضعیف کر دیا جائے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کا حق ہی نہیں تھا. حتی ڈاکٹر طاہر القادری جیسے کہ جو بعض دفعہ بڑی اچھی باتیں کی، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں. ان کی ساری باتیں کوئی آئیڈیل نہیں ہیں ہمارے لیے، نہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری اقوام کی جو پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارے فیور میں.
وہ بھی اس وقت اس شکوک و شبہات کو پھیلا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب سب پھنس جاتے ہیں کہ اگر فدق جناب سیدہ کا حق نہیں تھا تو عمر ابن عبدالعزیز کی یہ کون سی فضیلت تھی کہ فدق کو واپس کیا؟ تم یہی تو اچھائی بیان کرتے ہو کہ اہل بیت کے لیے اس کا دل نرم تھا، فدق کو واپس کیا، تو پھر یہ اچھائی تھوڑی ہوئی، یہ تو دھوکے بازی ہو گئی. اب یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا اس نے اچھا کیا یا اس نے اچھا کیا. پھر عمر ابن عبدالعزیز کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی پہ گالیاں بند کروائیں. گالیاں بند کروائیں تو شروع کس نے کروائی تھیں؟ شروع کس نے کروائی تھیں؟ عمر ابن عبدالعزیز کی یہ فضیلت ہے کہ گالیاں اور لعنتیں بند کروائیں. لعن بھی ہوتی تھی اور سب کے معنی گالیاں. یہ کون سی فضیلت ہوئی؟ اس کا مطلب ہوتی تھی نا، مان لیا نا. پھر اتنی بات واضح ہو گئی کہ چوتھے خلیفہ والا کانسیپٹ اس زمانے تک نہیں تھا. یہ خلافت کا جو موضوع ہے اس کو بعد میں اہل بیت کے مقابلے میں بڑا مضبوط ایک ستون بنایا گیا، یاد رکھیں. کیونکہ چوتھے خلیفہ کو تو گالیاں پڑتی تھیں. چوتھے خلیفہ کو تو عبداللہ ابن عمر نے بھی نہیں مانا، چوتھے خلیفہ کو تو حضرت عائشہ نے بھی نہیں مانا، چوتھے خلیفہ کو تو معاویہ نے بھی نہیں مانا، حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کو بھی نہیں مانا. تو اتنی بات واضح ہوئی کہ خلافت کوئی اتنا بڑا موضوع نہیں تھا. خلافت اتنا بڑا موضوع نہیں تھا. سابقہ دور میں سمپل ہی دیکھا جاتا تھا، اور ہمیں بھی اس کو بہت ہی سمپل کر دینا چاہیے کہ یہ اس زمانے کے حاکم تھے. اور جتنی روایتیں اس قسم کی آئی ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ، تو کہا جائے کہ اگر اس شورا کے اندر عبد الرحمن ابن عوف بن جاتا تو پھر یہ روایتیں کہاں جاتی؟ لیکن پھر بھی روایتیں آتی، پھر آتی یہ اور عبد الرحمن ابن عوف، پھر وہ روایتیں آ جاتی. تو جناب سیدہ نے یہ سارا مرحلہ پورا کیا. اب اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو کہ خطبے میں جگہ جگہ انہوں نے جھنجھوڑا، سابقہ فضائل کیے، فضائل بیان کیے، لیکن آخرت کے لیے موجودہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے کہ انہوں نے سخت ترین دور میں اہل بیت علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا. اور اگر اس کی سختی کا جلوہ دیکھنا ہو تو جو عراق اور شام میں اس وقت ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو پہلے ہوتا تھا. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں جو افراد تھے کیسے تھے، تو وہ آج بڑے آرام سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارے مراجع کو دیکھ لے اور ابو بکر کو دیکھ لے بغدادی کو، ہمارے مراجع کو دیکھ لے اور عمر کو دیکھ لے ملا عمر کو. نہیں یہی فرق تھا اہل بیت میں اور ان کے دشمنوں میں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اب اگر یاد رکھیں کہ یہ ابو بکر بغدادی 10 لاکھ شیعوں کو قتل کر دیتا، آغا سیستانی کو پھانسی دے کے اور تمام مراجع کی لاشوں کو روڈوں پہ گھسیٹتا اور کامیاب ہو جاتا، تو یہ بھی خلیفہ مانا جاتا اور اس کے مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا اس کو. بالکل ویسے ہی جیسے کہ بنو امیہ، بنو عباس تمام دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے بعد رضی اللہ بنائے گئے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ بنو عباس بنائے گئے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ سافٹ کارنر ہے بہت زیادہ کس کے لیے؟ محمود غزنوی کے لیے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ مذہبی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کرنے والے اورنگزیب کے لیے ہے. ایک جملہ ابن انشا سے منسوب ہے اورنگزیب کے لیے، بڑا اچھا لگا ہمیں کہ یہ بہت ہی نیک تھے، بہت نیک بادشاہ تھے، کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اور کوئی بھائی نہیں چھوڑا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ اتنے نیک تھے کہ سب سے چھوٹے تھے، باپ کو قید کیا، بہنوں کو قید کیا. باپ کو سکون ملتا تھا، ماں کی قبر دیکھ کے کھڑکیاں بند کر دی. باپ کو کہا ایک کھانا بتاؤ ساری زندگی تمہیں وہ ملے گا. اتنے نیک تھے. یہ کون سے قرآن کی سزا تھی؟ بھائیوں کو قتل کر کے حاکم بن گئے، مولویوں نے سہارا دیا. بالکل ویسے ہی جیسے کہ سعود فیملی ادھر تخت و تاج کے لیے، ادھر شیخ فیملی
تبلیغ کے لیے، یہ دونوں ملے تو سعودی حکومت بنی۔ بالکل ایسے ہی اورنگزیب نے، یاد رکھیں کہ بدترین حکومت انڈیا میں بنا دی تھی، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ برباد ہو گئے وہ لوگ، ورنہ شاید انڈیا میں کوئی نام و نشان نہ رہتا عزاداری کا، جس طرح سے کہ مصر میں حال کر دیا تھا۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ساری دنیا میں دوبارہ مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کی گونج ہے۔ ابھی جو تازہ خبر ہے کہ خوشی کی خبریں، گو کہ شہادت ہے لیکن جناب سیدہ کے لیے بھی خوشی کی خبر ہوگی کہ الحمدللہ عراق میں مومنین پاور میں ہیں۔ تکریت کے بارے میں خبر ہے کہ شاید وہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے، البتہ کافی بالکل اندر داخل ہو گئے ہیں، وہ لوگ بھاگنے میں مجبور ہو گئے، مر گئے، ممکن ہے چھپ گئے ہوں۔ کچھ لوگوں کی فوٹویں بھی آئی ہیں جنہوں نے میک اپ کر کے برقعے پہنے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک برقعے والی پالیسی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے، عراق میں بھی چل رہی ہے، پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ تو کچھ وہ ہیں جو برقعے پہن لیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو برقعے والوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ لائن ایک ہی ہے۔ ہمیں یہ توجہ دینی ہے کہ ہم پر کیا ذمہ داری ہیں اہل بیت کے لیے۔ یہ نماز اپنے کام آپ نے کر لیا، آپ کا کام ہے۔ یہ عزاداری، یہ بھی آپ نے کر لیا، یہ آپ کا حساب ہے آخرت کے لیے۔ دونوں ہم نے مثالیں دے دی، باقی حج و زکوٰۃ و یہ ساری کام ہے اپنے کر لیے۔ یاد رکھیں، عملی طور پہ ضرورت ہے اہل بیت کی تبلیغ اور خدمت کی۔ جس طرح سے جناب سیدہ نے مخاطب کیا انصار کو، یاد رکھیں یہ تمام الفاظ ہم سب کے لیے بھی ہیں کہ ہم سب کو اٹھنا ہے اہل بیت کی نصرت کے لیے، جو جس طرح سے جتنا کر سکتا ہے۔ اور حجت تمام کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب ایک جاہل شخص فقط داڑھی بڑھا کر معاویہ اور یزید کا نام لے کر اپنے مکتب کی تبلیغ کر سکتا ہے، تو کیا ہم میں سے ہمارے افراد کہ جو ان افراد کی نسبت قطعاً دین کا اور دنیا کا زیادہ علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ اہل بیت کی نصرت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ حجت تمام ہو چکی ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نہیں کر سکتے، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ چوڑا چمار جاہل قسم کا آدمی، اس نے داڑھی بڑھائی، شلوار اونچی کی، یہ یزید اور معاویہ کی تبلیغ کر رہا تھا، تم میں عقل تھا، شعور تھا، تم میں دنیا کی نالج بھی تھی، آخرت کی بھی نالج تھی، تم نے اہل بیت کی خدمت نہیں کی؟ حجت تمام ہے اللہ کی جانب سے۔ تو جناب سیدہ پہ جو مصائب کا سلسلہ ہوا، وہ ایسا سلسلہ ہے کہ بلا شک اس وقت امام زمان علیہ السلام بھی گریہ فرما رہے ہوں گے۔ اصفہان کے ایک عالم نے ایک واقعہ سنایا اور اپنے ماموں کا ذکر کیا کہ ان کے ماموں کہ جو خود آج سے کئی سال پہلے 80-85 سال کے قریب تھے اور بہت ہی دیندار اور اہل بیت کے عزاداروں میں سے تھے۔ ایک رات ان کے یہاں جب مجلس ہوئی تو مجلس بڑے عروج پہ گئی، بڑا گریہ ہوا، اور مجلس کے بعد ایک دم سے تقریباً 12 بجے قریب ان کی حالت جو ہے وہ عجیب سی ہو گئی۔ تو یاد رکھیں شیطان بعض دفعہ وسوسے بھی ڈالتا کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب سیدہ کے ساتھ یہ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی اور دروازے کی کیل یا میخ ان کی پسلی میں داخل ہو گئی، یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ اور ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی، اور یہاں تک کہ رات کافی عجیب گزری۔ پھر اس کے بعد سو گئے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیابان ہے، اور بیابان میں ایک شخص ہے اور اس کے گرد لوگ ہیں، اور وہ شخص لوگوں کو کچھ بتا رہا ہے، جیسے کچھ درس دے رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، اور جانے کے بعد خواب میں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو امام زمان علیہ السلام ہیں۔ یہ تو امام زمان علیہ السلام ہیں، اور میں دور سے دیکھنے لگا، اتنے میں ایک دم سے ایک بوڑھا شخص آیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ آیا تو ان سارے لوگوں نے جگہ بنائی، اور وہ شخص آیا، اس نے جگہ بنائی، اور جگہ بنانے کے بعد بہترین گفتگو چل رہی تھی، اور امام زمان علیہ السلام کو ایک اتنی سی چیز دی۔ جب وہ چیز دی تو امام زمان علیہ السلام
نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا اور سارا درس اور بحث ختم ہو گئی. اور جیسے ہی انہوں نے گریہ شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں کہا کہ تم لوگوں نے کیوں اس آدمی کو آنے دیا؟ بات چل رہی تھی، کیوں امام زمان کے دل کو دکھایا؟ امام زمان ایک اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، یا بالفاظ دیگر اس کا اپنا جو کہا جا سکتا ہے کہ اچھے موڈ میں گفتگو کر رہے تھے، لوگوں سے بات کر رہے تھے. تم نے امام زمان کو دکھا دیا، ان کے دل کو دکھا دیا، ان کو تم نے رلا دیا. کیوں اس شخص کو آنے دیا؟ کون تھا یہ شخص اور کیا دیا اس نے امام زمان کو کہ امام زمان گریہ کرنے لگے اور گریہ کی آوازیں بلند ہو گئیں؟ تو کہا کہ یہ شخص خود امام کے حکم سے آیا ہے اور کبھی کبھی یہ آتا ہے، خود امام کے حکم سے آتا ہے. کہا یہ کون شخص ہے؟ یہ کہا کہ یہ سلمان فارسی ہے. کہا کہ کیا لایا ہے؟ کہا کہ یہ ایک چیز ہے کہ جو سلمان فارسی کے پاس ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو امام زمان اپنے پاس رکھ نہیں پاتے، لیکن کبھی کبھی اس کو دیکھنے کے لیے بلاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے. کہا کہ یہ کیا چیز تھی جو امام نے دیکھی؟ کہا یہ وہ دروازے کی کیل تھی کہ جس پہ فاطمہ کا خون ہے. اس خواب کے ذریعے سے ان کی نصیحت ہوئی کہ فاطمہ کی پسلیوں میں واقعاً کیل داخل ہوئی، جناب محسن کی شہادت ہوئی. بس یاد رکھیں کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کے بعد شیطان پریشان ہے، حیران ہے اور وسوسہ ڈالنے کی فکر میں ہے. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ سلام کرتے تھے اور جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جب جواب آتا تھا تو گھر میں داخل ہوتے تھے، لیکن بعد رسول اللہ اس در پہ کھڑے ہو کے ایک شخص نے دھمکیاں دی اور کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں بیعت کرنے کے لیے، اور اگر نہیں نکلے تو ہم گھر کو جلا دیں گے. جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو گریے کی آوازیں بیان ہوئی. وجہ کیا تھی کہ طلحہ اور زبیر اور بنو ہاشم کے بعض افراد گھر میں تھے اور جناب سیدہ صحن خانہ میں تھی، اور کیونکہ نامحرم افراد کمرے میں تھے تو دروازہ بند تھا. جناب سیدہ صحن خانہ میں تھی اور جب یہ شخص آیا تو جناب سیدہ نے سوال کیا، اور جناب سیدہ نے جب سوال کیا پھر اعتراض کیا، اس شخص نے حملہ کیا تو جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئی، دروازے کی قیل پسلی میں داخل ہو گئی. جناب محسن کی شہادت ہو گئی. فضہ کو پکارا، السلام فضہ کو پکارا، یا فضہ خوزینی لقد قتل من فی احشاء من حمل. اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ دروازے کو جلایا گیا، دروازے کو توڑا گیا، فاطمہ پہ تعزیانہ پڑا، افراد کو گرفتار کیا، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا. جناب محسن کا جنازہ صحن خانہ میں تھا. جناب سیدہ نے گریہ فرمایا، این ابو الحسن، این ابو الحسن، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن. علی کو کہاں لے گئے؟ علی کو کہاں لے گئے؟ ارے علی کہاں گئے؟ علی کو کون لے گیا؟ ہاں مومنو، جناب سیدہ نے گریہ فرمایا، این ابو الحسن، این ابو الحسن. علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن. ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو. ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نحیف و لاغر ہوتی چلی گئیں. ایک وقت آیا کہ گوشت گھلتا چلا گیا. روایتوں میں نقل ہوا کہ فقط ہڈیوں پہ کھال رہ گئی. ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے وصیت کی کہ اے علی، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا اور میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین کو جناب اسماء بنت امیس نے خبر دی کہ مولا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. روایات میں نقل ہوا کہ اس وقت آپ ممبر پہ تھے تو ممبر سے اترنا چاہا لیکن سنبھل نہ پائے اور زمین پہ گرے. گریہ کرتے ہوئے گھر کی جانب گئے. اب جو سیدہ کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ وصیت نامہ ہے کہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا،
مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ میں ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ بی بی آپ تو علی کو زحمت دینا نہیں چاہتی، دن کی نسبت رات کو غسل مشکل ہے، آپ نے کیوں وصیت کر دی؟ تو ممکن ہے کہ جواب آئے کہ ارے میرے زخم پہ اگر علی کی نگاہ پڑ گئی تو ان کے مصائب میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن میں کیا کروں کہ مجبوری ہے کہ سوائے ان کے کوئی مجھے غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں مومنو، لیکن ایک وقت آیا کہ دوران غسل مولا کی ندا گریے کی بلند ہوئی۔ جب بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا گریے کی وجہ کیا تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا، روایتوں میں نقل ہوا، یا تو زخم پہ نگاہ پڑی یا زخم پہ ہاتھ لگا یا نیل پہ نگاہ پڑی، لیکن اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب فاتح خیبر و بدر و حنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا، مولا نے ندا دی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں لقد انت وانت ومدت یداہا، کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، وضمتہما الی صدرہا، اور اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، وہ ضمتہما الی صدرہا، اور جس وقت بچوں کو اپنے سینے سے لگایا مولا فرماتے ہیں عاطف غیبی نے ندا دی، اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ لقد ابکیا ملائکۃ السماء، حسن و حسین نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا۔ مولا آگے بڑھے، حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگایا، بس مصائب ختم ہو گئے۔ مولا آپ نے تو حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا، کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سکینہ، کبھی زینب اور ام کلثوم اور بیویوں کو جدا کرنے کے لیے کبھی تماچے پڑیں گے تو کبھی تازیانے۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ ماتم حسین۔